بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ اصطلاحات علوم و فنون کورس کا آج 8واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم علم الفرائض کی اصطلاحات پڑھیں گے، یعنی علم میراث کی اصطلاحات۔ دیکھیں، فرائض فریضہ کی جمع ہے جس کا مادہ فرض ہے۔ فرض کے عربی زبان میں بہت سارے معانی ہیں، ہر معنی کو اس فن سے بھی مناسبت ہے۔ مثلا ایک معنی ہے مقرر کرنا، فرائض سے مراد مقرر کردہ حصے ہے۔ دوسرا معنی ہے نازل کرنا، تو فرائض سے مراد نازل کردہ حصے ہیں۔ تیسرا معنی ہے بلا عوض کوئی چیز دینا۔ اس فن میں جن حصوں سے بحث ہوتی ہے وہ بھی ورثاء کو بلا عوض ہی ملتے ہیں، اس لیے ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے معنی اور اس کی مناسبت ہے، اور باقی فرائض کی اصطلاحی تعریف ہوا علم بحصول من فقہ و حساب یعرف بها حق کل واحد من الورثۃ من الترکۃ۔ علم الفرائض فقہ اور حساب کے ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے جن سے ہر وارث کا حق میت کے ترکہ میں معلوم ہو جائے۔ آگے علم الفرائض کی ایک دوسری تعریف بھی ہے۔ وہ دوسری تعریف کیا ہے؟ ہوا علم یبحث فیہ عن کیفیت قسمت الموارث من مستحقیہا، یعنی علم فرائض وہ علم ہے جس میں مستحقین میراث کے ورثاء کی تقسیم کی کیفیت کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اس علم و فن کا دوسرا نام علم الموارث بھی ہے۔ علم الموارث اصطلاح میں اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے میت کی ملکیت اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کرنے کا علم حاصل ہو۔ علم فرائض کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ترکہ اور ورثاء ہیں۔ علم فرائض کی غرض و غایت، اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے اور ترکہ میں تقسیم کی غلطی سے بچا جائے۔ اور اس کا حکم یہ علم فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند علماء نے حاصل کر لیا تو باقیوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اس کے فضائل کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرائض سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، اس کو حاصل کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، فإنها پس بے شک یہ آدھا علم ہے۔ وراثت کے اسباب میں نسب ہے، نمبر 2 نکاح ہے، نمبر 3 ولا ہے۔ یہ 3 سبب ہیں وراثت کے۔ وراثت کے ارکان مرنے، نمبر 1 مرنے والا ہو میت، یعنی نمبر 2 وارث، نمبر 3 ترکہ۔ میراث کی شرائط کیا ہے؟ وارث حیات ہو، مورث کی موت ہو چکی ہو، اور کوئی عدم مانع، کسی قسم کا مانع موجود نہ ہو۔ موانع ارث کیا ہے؟ موانع ارث نمبر 1 قتل، نمبر 2 کفر یعنی اختلاف دین، نمبر 3 غلامی،
میت کے ترکے کے حقوق دیکھیں، سب سے پہلے میت کے ترکے میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. دوسرے نمبر پر میت کے ترکے سے قرضوں کی ادائیگی کی جائے. تیسرے نمبر پر میت کی وصیتوں کو تہائی مال سے پورا کیا جائے. چوتھے نمبر پر جو مال بچ جائے ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے. رشتہ داروں کی اقسام: نمبر 1 ورثاء، نمبر 2 ذوی الارحام. ورثاء کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض یہ کل 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں. 4 مرد: نمبر 1 باپ، نمبر 2 جد یعنی دادا، نمبر 3 خاوند، نمبر 4 خیفی بھائی، اخیافی بھائی یعنی مادری ماں شریک بھائی کو کہتے ہیں. اور 8 عورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ماں، نمبر 2 جدہ دادی نانی، نمبر 3 بیوی، نمبر 4 بیٹی، نمبر 5 پوتی، نمبر 6 حقیقی بہن، نمبر 7 آلاتی بہن، نمبر 8 خیفی بہن. قرآن مجید میں 6 فرضی حصے بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 نصف، اس کو یہ عربی میں کہتے ہیں نصف، اردو میں کہتے ہیں آدھا، اور اس کو ریاضی میں 1/2 کہیں گے. اور نمبر 2 عربی میں کہتے ہیں ربع، اس کو اردو میں چوتھائی کہتے ہیں اور ریاضی کے حساب سے 1/4 کہیں گے. نمبر 3 سمن، اردو میں 8واں کہیں گے اور ریاضی میں 1/8 کہیں گے. نمبر 4 ثلثان، اس کو اردو میں 2/3 اور ریاضی میں 2/3. ثلث 1/3 کو کہتے ہیں اور ریاضی کے حساب سے اس کو 1/3 کہیں گے. اور نمبر 6 سدس، سدس کا معنی ہے اردو میں چھٹا اور اس کو ریاضی کے حساب سے 1/6 کہیں گے. نمبر 2 عصبات یعنی رشتہ دار کی جو وہ ہے قسم ہے عصبات. یہ بھی 12 ہیں لیکن ان میں سب مرد ہیں. نمبر 1 بیٹا، نمبر 2 پوتا، نمبر 3 باپ، نمبر 4 جد، نمبر 5 حقیقی بھائی، نمبر 6 علاتی یعنی باپ شریک بھائی، نمبر 7 حقیقی بھائی کا بیٹا، نمبر 8 علاتی بھائی کا بیٹا، نمبر 9 حقیقی چچا، نمبر 10 علاتی چچا، نمبر 11 حقیقی چچے کا بیٹا، نمبر 12 علاتی چچے کا بیٹا. عصبہ کسے کہتے ہیں؟ عصبہ کی تعریف دیکھیں، میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں ہیں بلکہ اصحاب فرائض سے بچا ہوا ترکہ لیتے ہیں، اس کی کل 2 قسمیں ہیں. ان عصبات کی کل 2 قسمیں. نمبر 1 عصبہ نسبی، نمبر 2 عصبہ سببی. عصبہ نسبی کسے کہتے ہیں؟ جو خونی رشتہ کی وجہ سے عصبہ بنتے ہیں عصبہ نسبی ہیں اور ان کی 3 قسمیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ مع غیرہ، عصبہ بالغیر. عصبہ بنفسہ ہر وہ مذکر رشتہ دار کہ اس کے اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو. یہ کل 4 جہات ہیں، یعنی بیٹے کی جہت سے، باپ کی جہت سے، بھائی کی جہت سے، چاچا کی جہت سے. نمبر 2 عصبہ مع الغیر ہر وہ مؤنث جو مؤنث کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے. یہ کل 2 ہیں. نمبر 1 حقیقی بہنیں، نمبر 2 علاتی بہنیں. ان کے ساتھ بیٹا یا پوتی، بیٹی یا پوتی آ جائے تو یہ عصبہ مع الغیر ہوں گی. نمبر 3 عصبہ بالغیر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مؤنث جو صاحب فرض ہو اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنے، اور یہ 4 ہیں. نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 پوتی یعنی بیٹی بیٹے کے ساتھ عصبہ، پوتی پوتے کے ساتھ عصبہ، بہن بھائی کے ساتھ عصبہ، پدری علاتی بہن علاتی بھائی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے. اور ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق حصہ تقسیم ہوگا، یعنی مرد کو 2 حصے اور یہاں عورت کو 1 حصہ ملے گا. ایک وارث ہے عصبہ سببی. عصبہ سببی کہتے ہیں آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو آزاد کرنے والا مالک اس کا وارث ہوگا.
اسے عصبہ سببی کہتے ہیں۔ حجب کسے کہتے ہیں؟ حجب کہتے ہیں کسی وارث کو دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے کل یا بعض حصے سے محروم کر دینا حجب کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حجب نقصان، نمبر 2 حجب حرمان۔ حجب نقصان کسی وارث کا دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جانا، یہ 5 قسم کے ورثاء میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 خاوند میں، یعنی اگر میت کی اولاد موجود ہے، اولاد نہیں ہے تو خاوند کو نصف، اور اگر اولاد ہے تو اس کو ربع ملے گا۔ نمبر 2 بیوی، نمبر 3 ماں، نمبر 4 پوتی، نمبر 5 علاتی بہن۔ نمبر 2 حجب حرمان، ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کا حصہ بالکل ختم ہو جائے، یہ 6 قسم کے ورثاء میں نہیں ہوتا۔ نمبر 1 زوجین یعنی میاں بیوی، نمبر 2 والدین، نمبر 2 ولدین یعنی بیٹا اور بیٹی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عول کی۔ عول کی تعریف یہ ہے کہ جب سہام مخرج سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے لحاظ سے مخرج کو بڑھا دینا عول ہے۔ کل مخرج 7 ہیں، 2 3 4 6 8 12 اور 24، یہ مخرج ہیں 7۔ 4 میں عول نہیں ہوتا۔ کون کون سے 4 ہیں جن میں عول نہیں ہوتا؟ 2 3 4 8۔ 3 مخارج میں عول ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں 6 12 24۔ نسبت کی پہچان ذرا دیکھیے۔ ایک نسبت ہے تماثل کی، جب دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو یہ نسبت تماثل ہے، مثلا 3 اور 3۔ دوسری نسبت ہے تداخل، اگر دونوں عدد ایک جیسے نہ ہوں بلکہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا تقسیم ہو جائے تو یہ تداخل ہے، مثلا 3 اور 6۔ یہاں دیکھیں 3 اور 6، 3 6 پہ تقسیم، 6 جو ہے 3 پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تیسری نسبت ہے توافق، اگر بڑا عدد کسی چھوٹے پر پورا تقسیم نہ ہو بلکہ دونوں عدد کسی تیسرے عدد پر تقسیم ہو جائے، مثلا 6 اور 8 ابھی ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہوتے، لیکن ایک تیسرا عدد 2 ہے جس پہ 8 بھی تقسیم ہوتا ہے اور 6 بھی تقسیم ہوتا ہے۔ چوتھی نسبت ہے تباین کی، تو اس کی تعریف یہ کہ اگر بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا تقسیم نہ ہو اور نہ ہی وہ دونوں کسی دوسرے عدد پر تقسیم ہوں تو یہ نسبت تباین کے، جیسے 7 اور 9 یہ ایک دوسرے پر بھی تقسیم نہیں ہوتے، کوئی اور تیسرا بھی ان کو توڑتا نہیں ہے۔ آگے ہے تصحیح کسے کہتے ہیں؟ جب کسی فریق کے سہام ورثاء میں پورے تقسیم نہ ہوں تو ایسا عمل کرنا جس سے ہر فریق کو پورے حصے مل جائیں، اس فعل کا نام تصحیح ہے۔ تصحیح ہے۔ آگے ہے تخریج، جسے تخارج بھی کہتے ہیں۔ کوئی وارث ترکہ سے معلوم چیز لے کر باقی ورثاء سے الگ ہو جائے تو اسے تخارج کہتے ہیں۔ آگے ہے رد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اصحاب الفرائض کے حصوں کے بعد اصل مسئلہ سے باقی ماندہ انہی پر لوٹا دینے کو رد کہتے ہیں، یعنی اصحاب فرائض جو ان کے حصے ہیں وہ حصے بھی دے دیے جائے، اس کے بعد جو میراث بچ جائے وہ میراث دوبارہ انہی پر لوٹا دی جائے تو یہ رد ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مناسخہ۔ مناسخہ کہتے ہیں کہ اگر میت کے سہام تقسیم کرنے سے پہلے ہی میراث بن جائے، اگر میت کے سہام تقسیم کرنے سے پہلے میراث بن جائے تو اسے مناسخہ کہتے ہیں۔ مثلا باپ فوت ہو گیا، آگے اس کے بیٹے ہیں، میراث ان میں تقسیم ہونی ہے، اگر تقسیم نہیں ہوئی تو وہ بیٹا باپ کی وفات کے بعد اس کی میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے یہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو یہ اس تقسیم پھر ان کو سب کو تقسیم کرنا، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔
ذوی الارحام کسے کہتے ہیں؟ وہ قریبی رشتہ دار جو اصحاب فروض یا عصبات میں سے نہ ہوں، وہ ذوی الارحام ہے۔ مثلا ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، یہ ذوی الارحام میں آئیں گے۔ آگے ہے عاق۔ عاق کسے کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں کہ والد کا اپنی نافرمان اولاد کو یعنی بیٹے یا بیٹی کو وراثت سے محروم کر دینا، اس کو عاق کرنا کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں ناجائز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کے بارے میں کہہ جائے یا کوئی وصیت لکھ جائے یا عاق نامہ اسٹامپ پر لکھ کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو جائیداد سے کوئی حصہ نہ دیا جائے، تو شرعاً اس عاق نامے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو وہ بیٹا باقی ورثاء کے ساتھ ہی اپنے حصے کے مطابق اپنے باپ سے کی میت سے جو جائیداد بنے گی اس کا یہ وارث ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔